بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو قرب مصطفیٰ چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب چاہیے تو درود پاک پڑھتے رہیں اور قرب مصطفیٰ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام ہے بچے اور بڑے۔ بچے اور بڑے پروگرام ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ربی بھائی سے اللہ پاک کے کلام قرآن پاک کی تلاوت سنی۔ جزاک اللہ خیر ربی بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی اور ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ اور ہمارے پروگرام میں ہماری رونق، ہماری شان، ہمارے گیسٹ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے سید وقار عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خیریت سے پیارے بچوں آپ؟ اللہ پاک خیریت سے رکھے، سلامت رکھے۔ ابھی کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ آپ نے مہمان بنا کے بٹھا دیا ہے ہمارے ہی چینل میں، ہمارے ہی یہ کہہ لیجئے باغ کے اندر، ہمارے ہی گھر میں آپ نے ہمیں مہمان بنا دیا۔ اب آپ بتائیں کیسا فیل کرنا چاہیے؟ اب انشاءاللہ آپ نے کہا نا مہمان، تو آپ نے ہمارے گھر میں ہی ہمیں ہمارا مہمان بنا دیا۔ اب یہ تو ہمارا گھر ہے۔ پھل بھی کھلائیں گے بچوں کو اگلے سیگمنٹس میں۔ کیا کھلائیں گے؟ پھل۔ پھل کیوں؟ ہم پھل کیوں کھلائیں گے؟ اب آپ نے مہمان بنا دیا، اب آپ ہمیں کھلائیں گے جو کھلانا ہے۔ پروگرام کے بعد جلدی سے منگا لیں، پھر کچھ کیا منگا رہے ہیں؟ انشاءاللہ بھائی مہمان کو کچھ کھلاتے ہیں بچوں؟ نہیں دیکھیں سارے بچے ہمارے ساتھ مل گئے،
تو اب یہ آپ پہ آزمائش آ سکتی ہے، یا تو پھر ہمیں مہمان واپس کر دیں یا پھر منگا لیں گلاب جامن وغیرہ، بسکٹ سب، چائے منگا لیں. چائے منگائیں گے. چلیں ابھی تو کچھ آگے چلتے پھر. پیارے بچوں اور کڈس مزید چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کے رونق سید وقار اتاری گیسٹ ہمارے تشریف لا چکے ہیں. آپ نے بھی ساتھ رہنا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، در پہ بولا مکی مدنی، بگڑے بنا مکی مدنی، در پہ بولا مکی مدنی، بگڑے بنا مکی مدنی، در پہ بولا مکی مدنی، بگڑے بنا مکی مدنی. دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ مکی مدنی، بگڑے بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑے بناؤ مکی مدنی. گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سناؤ آقا، مجھ کو سناؤ آقا، مجھ کو سناؤ مکی مدنی، بگڑے بناؤ مکی مدنی، مجھ کو سناؤ آقا، مجھ کو سناؤ آقا، مجھ کو سناؤ مکی مدنی، بگڑے بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑے بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ آقا، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑے بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑے بناؤ مکی مدنی. ماشاء اللہ الکریم. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. آمین. جزاک اللہ خیر عادل احمد بھائی، آپ نے ہمیں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو دارین کی برکتیں سعادتیں نصیب فرمائے. ہم سب کو آپ کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے. کلام تو مکمل ہوا لیکن پروگرام مکمل نہیں ہوا، تو آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے. آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. گیسٹ سے سوالات. سیدھے ہاتھ سے شروع کریں. بے شک. کون پہلے سوال کرے گا؟ چلیں آپ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام ابراہیم ہے. ماشاء اللہ. آپ کی امیر اہل سنت سے پہلی بار ملاقات کب ہوئی تھی؟ پہلی بار ملاقات کب ہوئی تھی؟ اب یاد کرنا تو تھوڑا مشکل کام ہے
کیونکہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول اور پھر مدنی چینل کی بدولت جو ہے وہ کئی مرتبہ حاضری کی سعادت مل چکی ہے، لیکن اب پہلی کا یاد کرنا ذرا مشکل کا، تھوڑا آزمائش میں ڈال دیا آپ نے مہمان بنا کے سوال۔ خیر بہرحال اللہ پاک ہمیں بار بار حاضری کی اور ملاقات کی سعادت عطا فرمائے۔ اور آپ کو ملاقات کرنی ہے؟ جی سب نہیں کرنی ہوگی بھائی ماشاءاللہ، اور بڑی اچھی خواہش بھی ہے، اللہ والوں سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے میرے پاس، امیر اہل سنت سے ملاقات کرنی ہے۔ امیر اہل سنت ہر ہفتے کو آپ کے گھر پر آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، آپ کر لیا کریں بھائی، گھر پہ جا کے کرنی ہوتی ہے نا۔ امیر اہل سنت تو خود گھر پہ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں نہیں پتہ، مدنی مذاکرے کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے امیر اہل سنت گھر پہ آ جاتے ہیں، تو مدنی مذاکرہ دیکھیں، ملاقات ہو گئی آپ کی۔ پھر دیکھیں ایک ہے ہم جا کے ہاتھ ملائیں اور آ جائیں، اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں سے اس طرح جسمانی قربت بھی بڑی اچھی بات ہے ملاقات کرنا، لیکن جو فیضان ہے وہ تو خاص طور پہ اس انداز سے ملتا ہے نا کہ ہم ان کی باتیں سنیں، پھر جو وہ ہمیں باتیں بتا رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں، تو انشاءاللہ ان کا ہمیں فیضان ملے گا۔ تو یہ جو ملاقات ہے ڈیجیٹل ملاقات، یہ تو وہی برکتیں دیتی ہے کہ آپ کی باتیں، آپ کے فرمودات، آپ کے ملفوظات ہم سن سکتے ہیں۔ تو ویسے ملاقات کریں گے فزیکل، اس میں ہاتھ ملائیں گے، دس بوسی کریں گے، چلے آئیں گے، اس سے اور زیادہ کیا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جو یہ مدنی مذاکرے کے ذریعے ملاقات ہے، اس کے اندر تو ہم ان کی باتیں بھی سن سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے، بڑی تڑپ ہوتی ہے، بھائی کسی طرح ہم ملاقات کر لیں، تو بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن امیر اہل سنت تو خود ملاقات کرنے کے لیے گھر پہ آ جاتے ہیں ہر ہفتے کو، تو ہم اس کے ذریعے کیوں نہیں ملاقات کرتے؟ تو وہ ملاقات بھی تو ہمیں کرنی چاہیے نا۔ اور جو یہ والی ملاقات کرتا رہے گا انشاءاللہ اس کی فزیکل ملاقات بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ کوشچن لیتے ہیں ٹیم بی سے۔ ٹیم بی میں سے کون سوال کرے گا؟ چلے سوال کریں۔ آپ جب نئے نئے ماحول میں آئے تھے اس وقت کس رنگ کا امامہ دعوت اسلامی میں عام تھا؟ دعوت اسلامی میں اس وقت کس رنگ کا امامہ عام تھا؟ کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی امامے کے جو کلرز ہیں وہ تھوڑے چینج ہوتے رہے۔ ابتدائی طور پر جو ہے وہ براؤن کلر کا جو ہے امامہ باندھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ہو گیا گرین، اور پھر اب جو ہے وہ مختلف کلرز کے بھی اسلامی بھائی باندھتے ہیں، اور زیادہ تر امیر اہل سنت جو ہے وائٹ کلر کا امامہ پہنتے ہیں، تو نارملی وائٹ امامہ باندھا جاتا ہے۔ ویسے تو امامہ کسی بھی رنگ کا ہو باندھا جا سکتا ہے، کوئی خاص رنگ کا ایک باندھنا ضروری نہیں ہے، جو شریعت نے اجازت دی ہے اس میں سے کوئی بھی کلر، اور اس میں سے کئی کلر تو وہ ہیں جو سنت سے بھی ثابت ہیں۔ بہرحال ایک تنظیمی طور پر یوں کہہ لیجئے امامہ جو ہے وہ مختلف کلر کا رہا ہے، یعنی امیر اہل سنت نے جو اپنایا وہ آپ کے مریدوں، آپ کے چاہنے والوں نے بھی اپنا لیا۔ تو جب میں ماحول سے وابستہ ہوا تھا اس وقت گرین کلر کا امامہ جو ہے وہ باندھا جاتا تھا۔ تو امامہ باندھنا چاہیے کہ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں امامہ باندھنے اور اس کی دوسروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ کون کر رہا ہے سوال؟ یہاں سے کوئی کرے گا؟ آپ چلیں سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کتنے سالوں سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہیں؟ کتنے سالوں سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہیں؟ تو تقریباً کہہ لیجئے آپ 24-25 سال ہو گئے ہوں گے، یعنی کہہ لیجئے میٹرک میں جو ہے وہ تقریباً ہم تھے، میٹرک میں 16-17 سال ہی کے ہوتے ہیں، اس وقت دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گئے تھے، مطلب پھر آہستہ آہستہ اور پکے ہوتے چلے گئے، یوں کہہ لیجئے تھوڑی سے جو ہے وہ پھر درس نظامی میں داخلہ لے لیا، اس کے بعد پھر ماشاءاللہ علمیہ، المدینۃ العلمیہ، پھر اب مدنی چینل، تو یوں ایک طویل عرصہ دعوت اسلامی سے وابستگی کو ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جی تو رہے ہیں دعوت اسلامی میں مرنا بھی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز چینل کے ناظرین، اگلا سوال شامل کرنے لگے ہیں ٹیم بی سے، اور یہ ننھے منھے بچے سوال کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ماشاءاللہ سے کئی سالوں سے دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، یہ بتائیں کہ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی آپ کو کچھ ملا ہے؟ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور دعوت اسلامی نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اتنا کچھ دیا ہے اس کا حساب کرنا بھی مشکل ہے، کیا کیا بیان کریں۔ یوں کہہ لیجیے جیسے میں نے ابھی عرض ہی کیا تھا کہ الحمدللہ تقریباً 9-10 کلاس سے ہی دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا،
پھر دعوت اسلامی نے یوں کہ لیجیے پڑھایا لکھایا سکھایا درس نظامی کیا. اس کے بعد پھر جو ہے جاب لوگ کرتے ہیں, بڑے پریشان ہوتے ہیں کیا کریں کہاں جائیں, تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے جاب بھی دے دی, اور کتنے اچھی اور مزے کی جاب دی کہ جس میں دین کا کام بھی ہو رہا ہے, اور آپ کے سامنے ہی ہیں مدنی چینل پہ پروگرامز کرنے کی بھی سعادت ملتی ہے. یہاں بھی لا کے دعوت اسلامی نے بٹھا دیا, اور کیا کیا بتائیں کہ کیا کیا دعوت اسلامی نے دیا. تو شکریہ دعوت اسلامی, شکریہ امیر اہل سنت. اور ماشاءاللہ آپ سب دعوت اسلامی سب کے لیے, کسی خاص کی تو نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے یا میرے لیے کوئی خاص تھا. کتنوں کی تقدیریں دعوت اسلامی نے بدل دی. تو آپ سب کے لیے بھی دروازے دعوت اسلامی کے کھلے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے آگے بڑھنا ہے. باقی دعوت اسلامی تو آگے بڑھی ہوئی ہے, اس نے دروازے کھولے ہوئے ہیں, ہمیں آگے بڑھ کر اس میں داخل ہونا ہے. مطلب کیا نہیں دیا, کیا نہیں دعوت دیا, اسلامی نہیں بالکل. دیا. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت, چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اللہ پاک ہمیں مرنا بھی دعوت اسلامی ہی میں نصیب فرمائے. چلے پیارے بچوں اور کڈس پریس چینل کے ناظرین, آگے بڑھتے ہیں اور اپنا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس پریس چینل کے ناظرین, ہم موجود ہیں اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن میں. یعنی انفارمیشن تو ہے لیکن انوکھی ہے, اور وہ جانیں گے ہم وقار شاہ صاحب سے. تو کیا بتائیں گے شہید صاحب آپ؟ جی انوکھی انفارمیشن تو آج آپ کو ایک ہم بڑا زبردست سا واقعہ سنانے والے ہیں, اور اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبر شریف میں تو ہیں, ظاہر ہے آپ کا وصال بھی ہوا, لیکن قبر شریف میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کی عطا سے زندہ ہیں, اور آپ فریاد بھی سنتے ہیں اور اپنے امتیوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اور یہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور قرآن پاک کی آیات سے بھی پتہ چلتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل تو جو عقیدہ ہوتا ہے وہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اس کے دلائل قرآن پاک میں موجود ہیں, احادیث کے اندر موجود ہیں. باقی یوں کہہ لیجئے جو ہمارا عقیدہ ہے, جو کانسیپٹ ہے, اس کی تائید جو ہے وہ بہت سارے واقعات سے بھی ہوتی ہے, کہ جب لوگ ریئلٹی میں وہ چیزیں خود ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا یوں کہہ لیجئے یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ایسا ہی ہے. تو ہمیں قرآن پاک کی آیات سے احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں. ٹھیک ہے نا. حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی, کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں, اللہ کے نبی زندہ ہیں, اور یہاں تک فرمایا کہ انہیں رزق دیا جاتا. تو اللہ کے نبی دیکھیں, موت کل نفس ذائقۃ الموت, یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت تو نبیوں پر بھی طاری کی جاتی ہے, نبی کو بھی وعدہ الہی ہے, حکم الہی ہے, تو موت آتی ہے, لیکن آنے کے بعد انہیں دوبارہ ویسے ہی زندگی دے دی جاتی ہے. بھئی آنے کا قرآن میں ہے نا, تو بالکل وہ حکم پورا ہوتا ہے, وہ بات پوری ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد انہیں دوبارہ ویسے ہی زندگی دے دی جاتی ہے. اب بظاہر ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہماری یہ دنیاوی آنکھ انہیں اس انداز سے دیکھ نہیں رہی, باقی وہ زندہ ہے. اور جب کوئی زندہ ہے تو زندہ سے تو مدد بھی مانگی جاتی ہے نا. بھئی آپ میرے پاس زندہ موجود ہیں, اگر میں آپ سے کوئی مدد مانگوں, کوئی بات کہوں تو آپ سن لیں گے نا, اور جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کر بھی لیں گے. جہاں تک آپ کی پاسبلٹی ہوگی, جو آپ کر سکتے ہوں گے وہ کر بھی دیں گے. بھئی میں بولوں بھئی آپ زندہ ہے, نہیں زندہ ہے, ایک گلاس پانی دے دیں, تو بولیں گے جی بالکل میں لے آؤں گا, بھئی میرے کر سکتا ہوں میں.
اب یہاں ہمیں پتہ چل گیا کہ جو زندہ ہے وہ سنتا بھی ہے، اور اس سے اگر ہم کوئی بات کہیں تو وہ جو وہ کر سکتا ہے وہ کر بھی دیا کرتا ہے۔ اب نبی پاک اللہ پاک کے حکم سے زندہ ہے، ٹھیک ہے جی نا۔ اب وہ جب زندہ ہیں اور وہ کیا نہیں کر سکتے، وہ تو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ اشارہ کریں تو سورج واپس لوٹ کر آ جائے۔ صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اب ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں نارملی؟ بھائی نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ یہ پرابلم آئی ہے تو کس کے پاس آ گئے؟ پیارے آقا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، حدیث پاک میں موجود ہے، ایک دم بادل گھر کر آتے ہیں اور بارش برسنا شروع ہو جاتی، سبحان اللہ۔ اچھا پھر وہ بارش اتنی ہوتی ہے کہ پورا ہفتہ ہوتے رہتی ہے، پھر جمعے کی وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ اسی طریقے سے صحابی وہی یا دوسرے کھڑے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب تو بہت زیادہ ہو گئی، اب دعا فرمائے کہ یہ بارش رک جائے۔ تو پھر دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے، ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے۔ بھائی شہر میں بارش ہو زیادہ تو پھر پرابلم ہوتی ہے نا، گھر وغیرہ ہیں، اور ارد گرد کیا ہوتا تھا شہروں کے، ظاہر وہاں باغات وغیرہ ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، وہاں پہلے تو جنگلات وغیرہ بہت ہوا کرتے تھے، تو وہاں تو اگر بارش برستی بھی رہے تو کوئی اتنی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے۔ اچھا اس دعا کرنے کے بعد آپ نے انگلی اٹھائی، کیا اٹھائی؟ کیسی کمال والی آقا کی انگلی ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے انگلی اٹھائی اور انگلی کا اشارہ ایسے کرنا شروع کیا، بادل ہوتے ہیں نا، بادل، بارش ان سے برس رہی ہوتی ہے، تو آپ انگلی کا اشارہ کرتے جاتے تھے، بادل آپ کی انگلی کے ساتھ چلتے جاتے تھے۔ بادل کسی کے اشارے پہ چلیں، کبھی بادل ہو آپ یوں یوں کریں اس کو، کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ آپ نے یوں اشارہ کر رہے ہیں اور بادل آپ کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ تو اب حالت یہ ہو گئی، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جیسے چھتری ہوتی ہے نا، چھتری امبریلا ہوتی ہے، وہ اوپر رکھی ہوئی ہوتی ہے، ایسے آپ نے اوپر کی ہوئی ہو تو آپ کے اوپر بارش نہیں آ رہی ہوگی، ارد گرد ہوگی، تو آپ نے اشاروں سے جو بادل بیچ کے حصے میں تھے، شہر کے حصے میں تھے، وہ آپ نے چھاٹ دیے، وہ صاف کر دیے۔ اب سائڈوں میں بادل رہ گئے ہیں اور ان سے کیا برس رہی ہے؟ بارش برس رہی ہے۔ تو ہمارے نبی کی تو شان یہ ہے کہ وہ اشاروں پر بارش کو چلاتے ہیں، بادل کو چلاتے ہیں، تو وہ اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہم زندہ ہیں تو جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں اور وہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ پاک یہ اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا۔ ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں حاضر تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، کہتے مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ اب بھوک لگی ہے، کیا کریں بھائی؟ اب انہوں نے کیا کیا وہ میں بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مزارات کی زیارت کی۔ کس کس کی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سب کے مزارات کی زیارت کی۔ تو بڑی دیر لگی ہوگی نا بھائی، پہلے حضور علیہ السلام کے مزار کی زیارت کرنا، پھر کن کی زیارت کرنے کا یہ حضرت ابوبکر، اس کے بعد پھر حضرت عمر۔ تو اتنی دور دور جانا ہوگا، ایک تو بھوک میں بھی تھے، پھر اتنی دور دور بھی گئے، ایسے ہی ہے جی بھائی؟ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ صرف حضور کی بارگاہ میں ہی حاضر ہو جاتے، صدیق اکبر کے لیے الگ گئے، حضرت عمر کی زیارت کرنے کے لیے الگ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ ان عنہ کے مزار کہاں ہیں ویسے پتہ ہے؟ برابر میں ہی۔ یہ بولے نا بھائی، جب برابر میں ہی ہیں تو پھر دور دور تھوڑی جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ پہلے، اور دوسرے خلیفہ حضرت تو دور دور تھوڑی ہیں، یہ دونوں حضور کے قدموں میں حاضر ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کی قبر شریف ہے اس سے تھوڑا سا نیچے کر کے نا، کیونکہ برابری کیسے ہو سکتی ہے، صحابہ کا ادب کا انداز تھا۔ حضرت صدیق اکبر کی قبر شریف ہے، پھر اس کے برابر میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ تو جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ان دونوں کے مزار پر بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا مزار ہے نا، پتہ ہے نا؟ جی ہاں، اور کیسا مزار ہے؟ اس پر کیا بنا ہوا ہے؟ سب سبز
گنبد بھی بنا ہوا ہے. اور یہ مزار کہاں ہے؟ مدینے میں, اور مدینہ عرب شریف میں ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام معلوم ہوا ہمارے نبی کا بھی مزار ہے. الحمدللہ انہی کے صدقے اولیاء کے بھی مزار ہوتے ہیں, ہے نا بھائی. مزارات پر حاضر دیتے ہیں نہیں دیتے؟ تو اللہ کے نبی کا بھی کیا ہے؟ مزار. اور یہ مزار کہاں ہے؟ عرب شریف میں ہے, مدینے میں ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ 2 صحابیوں کے بھی مزار ہیں. ساتھی میں ہے نا وہ, ان کا بھی تو مزار ہو گیا نا, وہی مزار ان کا بھی ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار ہے. اب پتہ چل گیا بھائی. تو پروگرام میں آئے تھے نا بچے اور بڑے, تو اب کوئی پوچھے بھائی کیا سیکھ کر آئے, تو آپ بتا دیے گا بھائی. اگر ابھی تک نہیں پتا تھا, ہم سمجھ رہے تھے کہیں بہت دور دور مزار ہوں گے, تو یہ دونوں اور کتنے خوش قسمت ہے کہ حضور نے ان کو اپنے قدموں میں ہی رکھا. زندگی میں بھی, ظاہری زندگی میں بھی ساتھ ساتھ تھے, اور قبر شریف میں بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو میں نے ان کے مزار پر حاضری دی, یعنی نبی پاک کی مزار پر ہی حاضری دی. تو تینوں یعنی ان دونوں حضرات کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو گئی. سلام عرض کیا اور پھر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. بھوک سے میری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور پھر انہوں نے کیا عرض کیا, دیکھیں بزرگوں کا ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آیا, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حضور جانتے ہیں, حضور جانتے ہیں, حضور زندہ ہیں. تو ان کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اور آج میں آپ کا مہمان ہوں, میں آج آپ کا مہمان ہوں. اور مہمان کو تو پھر کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے نا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اس رات میں آپ کا مہمان ہوں. پھر مجھے نیند آنے لگی, وہ بزرگ کہتے مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا. کیا بات ہے, یوں کہہ لیجیے رحمت للعالمین کی رحمتوں نے سایہ کرنا شروع کیا. ورنہ جسے بھوک ہو اسے نیند آتی ہے؟ بھوک لگی ہوگی, نیند آئی ہے؟ بھوک میں تو بھوک لگتی ہے, نیند نہیں آتی. تو خیر انہیں نیند آ گئی, اور خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. آقا کو پکارا ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دستگیری کی اور خواب میں زیارت ہوئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ بزرگ فرماتے مجھے روٹی عنایت فرمائی, مجھے روٹی عنایت فرما دی. اور کہتے میں نے آدھی جو ہے وہ نیند میں ہی کھا لی. اب ہو سکتا ہے کہ بولے خواب میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے نا بھائی, خواب میں آپ نے بھی کیا کیا کھایا ہوگا, کچھ بھی جو سوچیں وہ مل جاتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو کہتے ہیں آدھی تو میں نے نیند کی حالت میں کھا لی, اور جب نیند سے اٹھا تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی. سبحان اللہ. یعنی جو آقا نے دیا وہ حقیقت میں دیا تھا, جو آقا نے دیا وہ حقیقت میں دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سچ ہے کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے حقیقت میں میری ہی زیارت کی, کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. کیا بات ہے. تو پھر مجھے پکارا گیا, وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارا گیا, اے عبداللہ جو بھی میری قبر کی زیارت کرے گا اس کو بخش دیا جائے گا, اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, یوں بھی حدیث میں موجود ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. اور یہ روایات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو ایک اعرابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, قبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور اس کرنے لگے کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب یہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو جاؤ کا, وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اللہ سے استغفار کریں اور آپ جو ہیں ان کے لیے دعا کریں. فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول, کہ یہ اللہ سے توبہ کریں اور رسول بھی ان کی شفاعت کریں. لوجد اللہ تواب الرحیمہ, تو یہ اللہ کو ضرور بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو یہ آیت پڑھی اور پھر حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے عرض کرنے لگے, تو قبر انور سے آواز آئی کہ بے شک تیری مغفرت کر دی گئی. تو یہ روایات میں موجود ہے, حضور فریاد سنتے بھی ہیں اور کرم فرماتے بھی ہیں. تو انہوں نے تو روٹی مانگی تھی, ان کو روٹی عطا کر دی گئی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں
ہوا کرتی ہے اور آپ آ کر کرم بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں اور حقیقت میں دیدار زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس بزی چینل کے ناظرین، انوکھی انفارمیشن تھی اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ اس میں ملا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرنے لگے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ اب انشاءاللہ الکریم میں اور سید صاحب آپ سے کرنے لگے ہیں سوالات۔ اور سوالات کیسے کریں گے پتہ ہے آپ کو؟ کس کو پتہ ہے؟ چلیں آپ بتا دیں کیسے کریں گے۔ آپ کوئی ایک حروف لیں گے اور آپ اس سے ہم سے کوئی سوال پوچھیں گے۔ کوئی مثال دے گا اس کی کیسے؟ چلے میں یہ دے دیتا ہوں۔ با سے کسی شہر کا نام بتائیں، اس طرح مثال بن سکتی ہے۔ جیم سے کسی نہر کا نام بتائیں، ٹھیک ہے؟ ایک حرف دیا جائے گا، اس سے سوال ہے اور آپ نے جواب دینا ہے۔ چلیں سید صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی آپ نے بتانا ہے حرف یا سے ایک نبی علیہ السلام کا نام بتائیں۔ چھوٹی والی یا ہے، 2 یا ہوتی ہے نا؟ یا پتہ ہے کتنی ہوتی ہیں؟ ایک چھوٹی والی ہوتی ہے، ایک بڑی والی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی والی یا سے بتانا ہے۔ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دیں۔ حضرت یا۔ اچھا، اور بڑی والی یا سے بتائیں۔ جی آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بتا دیں۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ بڑی والی یا سے اور وہ چھوٹی والی یا سے تھا۔ بھائی فیصلہ کریں ہوسٹ صاحب، کون سا بچہ صحیح ہے؟ چھوٹی والی ہے کون سی ایک ہی ہوگی نا؟ وہ تو جب ملا کے لکھتے ہیں تو اس میں تھوڑی فرق آتا ہے چھوٹی یا بڑی۔ یہ تو ویسے جب وہ لکھ رہے ہوتے ہیں رفع تہجی اس میں آ رہا ہوتا ہے، یا پھر جب الگ سے یوز ہو رہی ہوتی ہے یا آخر میں آ رہی ہوتی ہے، جیسے کیجئے لکھیں گے تو اس کے اندر بڑی یا آتی ہے نا اینڈ کے اندر، یا ہے لکھ رہے ہیں ہوئے، جی ہوئے آئے گا تو اس کے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے جب کوئی ورڈ کے شروع میں جب یا آ رہی ہوتی ہے تو پھر تو وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، پتہ نہیں کون سی ہے، پر یا ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ تو شروع کے اندر تو ایک ہی یا آئے گی نا میرے بچے۔ بڑی یا چھوٹی کا فرق کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ چلیں دوبارہ سے بھائی رفع تہجی لکھیں، الف با تا سا پڑھی ہیں اردو والی، اس میں ایک آتے نا، ایک ہوتی ہے چھوٹی ہے، ایک ہوتی ہے بڑی ہے۔ تو اب چھوٹی ہے بڑی ہے اس میں جب ورڈ کے شروع میں لکھیں گے، ملا کے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں فرق نہیں ہوتا، اس میں صرف یا ہی ہوتی ہے۔ جیسے یونس، تو اس میں جو یا ہوگی اس کے نیچے 2 نقطے آ رہے ہوں گے، تو وہ چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی۔ جب یہ کوئی بھی نہیں کہے گا آگے چھوٹی یا ہے یا بڑی یا ہے۔ لیکن جب ورڈ کا اینڈ ہوتا ہے، جیسے ہے لکھ رہے ہیں تو اب اس میں ہے بھی ہا اور بڑی ہے۔ کیجئے لکھ رہے ہیں تو جیم کے بعد بڑی ہے، تو اینڈ کے اندر تو آتی ہے بڑی ہے، لیکن شروع میں اگر ورڈ میں یا آ رہی ہے تو پھر وہ صرف یا ہوگی، چھوٹی بڑی نہیں ہوگی۔ چلیں جی پیارے بچوں، اگلا سوال یہ ہے، حرف جیم سے اس مسجد کا نام بتائیں جو ایک دن کے نام پر ہے عرب شریف میں۔ مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں بھائی تیار ہیں سوال کے لیے؟ جی۔ آپ نے ایک شہر کا نام بتانا ہے جہاں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے، اور اس شہر کا نام بھی پے سے آتا ہے۔ پاک پتن۔ پاک پتن شریف، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں اس مزار کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ چلیں سوال یہ ہے، حرف میم سے شروع ہونے والی اس سنت کا نام بتائیں جس پر ملاقات کے دوران عمل کیا جاتا ہے۔ جی مسافہ۔ مصافحہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب، یہ مصافحے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصافحے کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا۔ جو یہ ہوتا ہے نا مصافحے کے اندر کیا ملاتے ہیں ہم؟ ہاتھ ملاتے نا، یہ جو جگہ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ملانا ہی چاہیے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ ملانا۔ ایک ہوتا ہے معانقہ، معانقہ پتہ ہے؟ مصافحہ اور معانقہ، معانقہ کہتے ہیں گلے ملنے کو، تو اس کے اندر عنق سے نکلا یہ معانقہ، اور عنق کہتے گردن کو،
تو اس میں چونکہ گردنیں ملتی ہیں، گلے بھی ملتے گردن بھی مل جاتی ہے نا، گلے مل رہے ہوتے گردن، بعض تو بس ایسے ہلکے سی یوں ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو جب گلے ملے تو گلے ملنا چاہیے، تو گلے ملتے تو اس میں گردنیں بھی مل جاتی ہیں. تو اسی طریقے سے معانقہ ہوتا ہے جس میں سینے ملتے ہیں، گردن ملتی ہے، گلے ملتے ہیں، سینہ ملتا ہے، اور اس میں ہاتھ ملتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مصافہ. جی بھائی سوال کا جواب کون دے گا؟ حرف جیم سے ایک ایسی جگہ کا نام بتائیں جہاں نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے. وہ جگہ کون سی ہے جہاں یہ دونوں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے؟ انہیں دے دیں بھائی، وہ ارے بھائی بیٹھے ہیں. جنت. جنت میں. اور یہ دونوں وہاں کی کون ہیں؟ کون ہیں؟ نوجوانان جنت کے سردار ہیں نا بھائی. سردار. ہاں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. جی حرف الف سے حدیث پاک میں ذکر ہونے والے سرمے کا نام بتائیں. وہ سرما سنت ہے اس کو لگانا، سرما لگانا تو سنت ہے، لیکن خاص طور پر اس سرمے کا نام حدیث پاک میں ذکر کیا گیا. کون سا سرما ہے؟ کون سا سرما ہے؟ بچوں کو تو امتحان میں ڈال دیا آپ نے. چلیں سید صاحب سے ہی لے لیتے ہیں. جی اسمد سرما. کون سا سرما ہے؟ اسمت سرما. اسمت سرما. انشاءاللہ مدینہ پاک میں لگائیں گے، یہاں پہ بھی لگانا ہے سبحان اللہ. اللہ. مدینہ پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جب انشاءاللہ حاضر ہوں گے تو اسمت سرما بھی لگا کے جائیں گے انشاءاللہ. حرف سین سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جو معجزاتی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی. آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ چیز نہیں تھی. جی دیکھ لیں. جی رک جائیں پھر آپ نہیں بتائیں. آپ سوچ رہے ہیں ایسی چیز پوچھ رہے ہیں جو آقا کے پاس نہیں تھی. نہیں تھی. وہ کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہے. اور یہاں ہم نے پوچھا ہے وہ نبی پاک کے ساتھ نہیں تھی، لیکن یہ نہ ہونا بھی آپ کا معجزہ، یا نہ ہونا بھی آپ کا کمال ہے، کیونکہ سب کے پاس وہ ہوتی ہے، نبی پاک کے پاس نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کا کمال ہے. بھائی آپ کو تو شاید لگ رہا پتہ ہے، جس کو نہیں پتہ وہ سوچ کے جائے. نہیں جا رہے؟ پھر انہی کے پاس چلتے ہیں بھائی. جی سایہ. سایہ. جی سایہ. ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. جی سایہ ہوتا ہے نا، لائٹ میں کھڑے ہوں کہیں پہ، جہاں ایک طرف سے لائٹ آ رہی ہے تو دوسری طرف کیا بنتا ہے؟ سایہ. سایہ بنتا ہے. تو یہ ہم عام لوگوں کا سایہ ہوتا ہے یا ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، نبی پاک کا سایہ نہیں تھا، اور یہ آپ کا کمال ہے. آپ نے حرف رے سے شروع ہونے والے اسلامی رکن کا نام بتانا ہے. رے یا را جو بھی آپ کہہ لیں، اسلامی رکن. جی بتا دیں، آپ ہی بتا دیں. رکوع. جی رکوع. رکوع. اسلام کے رکن میں رکوع، یہ تو نماز کے رکن میں کہہ لیں آپ. اسلام کے رکن جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے نا. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. روزہ. آواز آ گئی بھائی، میں نہیں بتا دیا. خیر جواب دونوں کا درست ہو گیا ماشاءاللہ. جوابات بھی درست ہو گئے اور سیگمنٹ بھی مکمل ہو گیا اور درست ہو گیا. پیارے بچوں اور کڈز مدی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ تھا حروف سوال جواب، جس میں سوالات کر کے مختلف انداز میں ہم نے علم دین کو حاصل کیا. اللہ پاک ہمیں علم دین پورے پروگرام میں جو ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.